قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہر مال کے لیے ہم نے وارث مقرر کیے ہیں اس ترکے میں سے جس کو والدین اور قریب ترین رشتہ دار چھوڑ کے جائیں. وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ، اور وہ لوگ جن کے ساتھ تم نے معاہدات کیے ہیں ان کو ان کا حصہ دے دو. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہیں. پہلے زمانوں میں ایک نظام چلتا تھا جس کو موالات کہا جاتا تھا. ایک دوسرے کو ساتھی بنا لینا اور ایک دوسرے کے ساتھ معاہدہ کر لینا کہ تم میرے وارث بنو گے، میں تمہارا وارث بنوں گا. اگر تم پر کوئی دشمن حملہ کرے گا تو میں تمہاری مدد کروں گا، مجھ پر اگر کوئی دشمن حملہ کرے گا تو تم میری مدد کرنا. قبیلوں کے بھی آپس میں معاہدے ہوتے تھے اور افراد کے بھی آپس میں معاہدے ہوتے تھے. اور اسلام کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ منورہ میں جو بھائی چارے قائم کیے تھے وہ بھی در حقیقت یہی چیز تھی. جو مہاجر باہر سے آتے، ظاہر ہے کہ مدینہ منورہ میں ان کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا تھا، کوئی جاننے والا نہیں ہوتا تھا، کوئی جائیداد نہیں ہوتی تھی، تو اس لیے آپ مدینہ منورہ کے رہائشیوں میں سے کسی کے ساتھ اس کا تعلق قائم فرما دیا کرتے تھے. بعد میں پھر وراثت کے تفصیلی احکام آ گئے جس کی وجہ سے یہ آپس کے بھائی چارے کا نظام ختم کر دیا گیا. البتہ اس حد تک یہ نظام اب باقی ہے یا نہیں، اس میں بھی ائمہ کا کچھ آپس میں رائے مختلف ہیں کہ اگر ایک آدمی باہر سے آتا ہے اور آ کر مسلمان ہو جاتا ہے اور اس کا اس علاقے میں کوئی بھی رشتہ دار نہیں ہے تو وہ کسی دوسرے مسلمان بھائی کو اپنا بھائی بنا لیتا ہے اور اس کے ساتھ یہ معاملہ کر لیتا ہے، تو آیا یہ آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہوں گے یا وارث نہیں ہوں گے؟ تو اس میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ اس حد تک یہ حکم ابھی باقی ہے. جب کوئی اور رشتہ دار موجود نہیں ہے تو جس کے ساتھ اس نے بھائی چارہ قائم کیا ہے یہ آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہوں گے. اور ان کی دلیل قرآن پاک کی یہی آیت ہے کہ جو تم نے آپس میں معاہدے کیے ہیں ان کو پورا کرو. اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہیں، پورے کرنے چاہیے. جبکہ دوسرے کچھ ائمہ اکرام کا خیال یہ ہے کہ جہاں عام حالات میں اس کی رشتہ داری کی موجودگی میں یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے تو عدم موجودگی میں بھی یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے. اگر کوئی رشتہ دار موجود نہ ہو تو یہ مال بیت المال میں جمع ہو جائے گا تاکہ سب مسلمانوں کا اس میں حصہ ہو. تو یہ ایک نظام چلتا تھا. اور اس کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اسی حکم کی طرف دوبارہ متوجہ فرمایا ہے جس کا تذکرہ پہلے چل رہا تھا. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر نگران متعین کیا ہے. بعض نے قوامون کا ترجمہ حکمران بھی کیا ہے کہ مردوں کو عورتوں پر حکمران متعین کیا ہے. اور اس کی آگے دو وجہ بیان فرمائی ہیں. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، ایک تو اس وجہ سے کہ اللہ ہی نے تمہیں ایک دوسرے پر فضیلت عطا کی ہے.
مردوں کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر فوقیت عطا فرمائی ہے۔ جب اللہ نے عطا فرما دی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ کسی کو بھی اعتراض کا حق نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری وجہ بیان فرمائی وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ اپنے مال خواتین پر خرچ کرتے ہیں، حق مہر بھی دیتے ہیں، بعد میں رہائش، پہننا، کھانا، یہ ساری ذمہ داری مرد کے سر ہوتی ہے، عورتوں کی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ اور یہ جو فرمایا ہے کہ اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے، ظاہر ہے کہ ایک عقلی اعتبار سے بھی انسان سوچے دنیا کا نظام چلانے کے لیے کسی ایک کو تو سربراہی دینا ہی تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عطا فرمائی، اور اس کی وجہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے بیان فرما دی۔ اور آپ نے فرمایا خواتین کو خطاب کرتے ہوئے کہ تم لوگ دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی سمجھ بھی مردوں کی بنسبت آدھی بنائی ہے، اور اسی طرح عورتوں کو دین کے اعتبار سے بھی مردوں سے آدھا رکھا ہے۔ تو ایک سمجھدار خاتون نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ ہمارا دین کا یا سمجھ کا نقص کیا ہے؟ تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم دیکھتی نہیں ہو کہ دو عورتوں کی گواہی کو اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کے برابر قرار دیا ہے، اور اس میں وجہ بھی یہ بیان فرمائی کہ اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کروا دے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ خواتین میں بھولنے کا وصف مردوں کی بنسبت زیادہ پایا جاتا ہے، جلدی بھول جاتی ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ سمجھ کی کمزوری کی علامت ہے۔ تو دو عورتوں کی گواہی کو ایک مرد کے برابر قرار دیا ہے، یا تو دو مرد ایک معاملے کی گواہی دیں، یا ایک مرد اور دو عورتیں گواہی دیں، تاکہ اگر ایک عورت کچھ بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کروا دیں۔ اور یہ گواہی بھی صرف عام معاملات میں ہوتی ہے۔ حدود و قصاص جو اللہ تعالیٰ نے سزائیں متعین کی ہیں، ان سزاؤں میں عورت کی سرے سے گواہی قابل قبول ہی نہیں ہے، اس میں صرف مردوں کی گواہی قبول ہوتی ہے۔ مرد گواہی دیں جو عاقل ہوں، بالغ ہوں، مسلمان ہوں اور سچے لوگ ہوں، تو وہ گواہی دیں تو پھر معتبر ہوگی، خواتین کی گواہی اس میں قابل قبول ہی نہیں ہے۔ اور پھر صحابیہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، دین کا نقص کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم دیکھتی نہیں ہو کہ مہینے کے کچھ ایام خواتین عذر کے ایام نہ نماز پڑھتی ہیں، نہ روزہ رکھتی ہیں، اور نہ قرآن پاک کو چھو سکتی ہیں، نہ قرآن پاک پڑھ سکتی ہیں، تو جبکہ مردوں کے ساتھ ایسا کوئی عذر وابستہ نہیں ہے، تو یہ ان کے دین کے اندر کمی اور ان کے دین کو آدھا کرتے ہیں۔ اگرچہ اللہ رب العزت اجر ان کو ان دنوں میں بھی عطا فرماتے رہتے ہیں، وہ اخروی معاملات ہیں، آخرت کا معیار اللہ تعالیٰ نے تقوی کو بنایا ہے۔ وہاں پر اگر عورت میں تقوی زیادہ ہے تو اس کا مقام بلند ہوگا، اگر مرد میں تقوی زیادہ ہے تو اس کا مقام بلند ہوگا۔ آخرت کے معاملات الگ ہیں، لیکن دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنایا ہے اس میں فوقیت مردوں کو عطا کی ہے، اور یہ بھی عمومی اعتبار سے ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر مرد کی عقل ہر عورت سے زیادہ ہی ہو، یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ مجموعی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر فوقیت عطا فرمائی ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی عورت کی دانش عقل وہ کئی مردوں سے زیادہ ہوں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع پر اطلاع کی گئی کہ کسریٰ کا انتقال ہوا، تو انہوں نے کسریٰ کی بیٹی بوران کو حکمران بنا لیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جو اپنے معاملات اجتماعی طور پر عورتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو یہ چاہے مسلمان قوم ہو چاہے غیر مسلم قوم ہو، تباہی کی طرف جاتی ہے جس میں معاملات مردوں کی بجائے عورتوں کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں،
چاہے یہ معاملات گھر کے ہوں، چاہے خاندان کے ہوں، چاہے ملک کے ہوں، سلطنت کے ہوں، بہرحال یہ تباہی کی طرف لے کے جانے والی چیز ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اس سے متعلق کچھ باتیں مزید بھی عرض کی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔